اعتکاف ماہ رمضان کی ایک اہم عبادت ہے۔ اعتکاف ویسے 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک منت والا اعتکاف جس کو واجب اعتکاف کہا جاتا ہے۔ کسی نے منت مان لی کہ اللہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 دن کا اعتکاف کروں گا یا 3 دن کا اعتکاف کروں گا۔ اب اس کا کام پورا ہو گیا تو اس کو مسجد میں آنا، مسجد کے ذمہ داروں سے، مؤذن صاحب سے پرمیشن لے کر کے کہ دیکھو میں نے منت مانی تھی 1 دن کا مجھے اعتکاف کرنا ہے۔ مغرب سے پہلے آ جانا، اگلے دن مغرب تک مسجد ہی میں اس کو رہنا ہے، روزے کے ساتھ رہنا۔ عام دنوں میں بھی روزے کے ساتھ اعتکاف کو پورا کرنا ہے۔ منت والا جو اعتکاف ہے، واجب اعتکاف۔ عورت نے منت مان رکھی ہے، اس کی منت پوری ہو گئی، اس نے کہا کہ 1 دن کا میں اعتکاف کروں گی، تو اپنے گھر میں جہاں وہ نماز پڑھتی ہے وہیں پر وہ 24 گھنٹے، آج مغرب سے پہلے بیٹھ جائے، کل مغرب ہونے تک اسی جگہ وہ رہ کر کے اللہ کی عبادت کرے گی روزے کے ساتھ۔ اور ایک ہے نفل اعتکاف جس کا کوئی ٹائم ٹیبل فکس نہیں، روزہ بھی اس میں ضروری نہیں۔ مسجد میں آئے، آپ اعتکاف کی نیت کر لیے، نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، اے اللہ جب تک میں مسجد میں ہوں خالص تیری عبادت کی نیت سے آیا ہوں۔ یہ نیت ہے، یہ نیت کر کے آپ آ گئے، چاہے 10 منٹ آپ مسجد میں رہے، 1 گھنٹہ آپ رہے، آدھا گھنٹہ آپ رہے، نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، قرآن پڑھا، ذکر کیا، کچھ بھی یہاں پر کیا، آپ کو اس عمل کا بھی ثواب ملے گا اور اعتکاف کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی 1 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اس آدمی اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ اتنا بڑا گڈھا بنا دیتا ہے کہ زمین اور آسمان کا جتنا فاصلہ ہے، اتنا لمبا گڈھا بنا دیتا ہے۔ مطلب کیا؟ یہ آدمی جہنم کو جا ہی نہیں سکتا، اس قدر دوری 1 دن کا اعتکاف کرنے پر۔ تو ماہ رمضان کا جو یہ آخری عشرے کا اعتکاف ہے، یہ 10 دن کا اعتکاف ہے۔ 20واں روزہ مکمل ہونے کے بعد مغرب سے پہلے مسجد میں آ جانا ہے، اور ہر محلے کے اندر مسجد ہے تو ہر مسجد کے اندر کم سے کم 1 آدمی کا اعتکاف کرنا ضروری ہے۔ اگر 1 آدمی بھی مسجد میں اعتکاف میں نہیں بیٹھا 10 دن کے لیے تو پورا محلہ گنہگار ہو جائے گا، امام صاحب بھی گنہگار، پورا محلہ گنہگار ہو جائے گا۔ تو ہر مسجد میں کم از کم 1 آدمی اعتکاف میں بیٹھنا ہے۔ اعتکاف میں کتنے دنوں کے لیے بیٹھنا؟ چاند نظر آنے تک۔ 20 تاریخ کو شام میں مغرب سے پہلے آ کر مسجد میں بیٹھ جانا اور عید کا چاند نظر آنے تک مسجد ہی میں اس کو رہنا ہے، گھر نہیں جانا، باہر کہیں نہیں جانا، مسجد ہی میں اس کا کھانا پینا سونا اٹھنا سب یہی۔ یہ آخری عشرے کا سنت والا اعتکاف ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال ماہ رمضان میں اعتکاف کرتے تھے 10 دن کا۔ ایک مرتبہ آپ سفر میں تھے، کچھ دینی کام سے ادھر ادھر آپ تشریف لے گئے تھے، آپ اعتکاف نہیں کر پائے، تو اگلے سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف کی بڑی اہمیت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، امت کی مائیں، حضور کی بیویاں، انہوں نے بھی اعتکاف کیا ہے۔ تو اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے۔
اعتکاف کرنے سے آدمی بہت ساری نیکیوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ ایک تو نمبر 1، دنیا میں سب سے افضل جگہ وہ رہتا ہے 10 دن۔ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اگر کوئی ہے تو وہ مسجد ہے، تو سب سے افضل جگہ وہ رہتا ہے 10 دن تک۔ نمبر 2، یہاں پر نیک لوگوں کا ماحول اس کو ملتا ہے، فرشتوں کا ماحول اس کو ملتا ہے۔ نمبر 3، مسجد میں رہتے ہوئے نیک کام کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، دل کے اندر نیکی آتی ہے، آدمی کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور پچھلی گزری ہوئی زندگی کے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرنے کی اس کو توفیق ہو جاتی ہے۔ اور مسجد میں جب وہ 10 دن تک رہے گا تو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اس کو نصیب ہو جائے گا۔ ایک نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا تو 20 پر 7 درجے اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو 10 دن اگر اس نے یہاں اعتکاف کیا تو 50 نمازیں جماعت کے ساتھ مل جائیں گی، کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ اس کے علاوہ 10 دن کی تراویح بالکل 1 رکعت بھی چھوٹے بغیر جماعت کے ساتھ مل جاتی ہے۔ اور مسجد میں رہتا ہے تو تفسیر سننے کا موقع ملتا ہے، مسئلے مسائل سننے کا موقع ملتا ہے، اور اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ کچھ سیکھنا سکھانا بھی ہو جاتا ہے، تعلیم وغیرہ بھی یہاں پر مل جاتی ہے۔ کوئی سورت یاد نہیں، قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا، یہ سب جو ہے مسجد میں بیٹھ کر آدمی سیکھ سکتا ہے۔ مسجد کے ماحول میں رہ کر آدمی بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر لے کر کے جا سکتا ہے۔ پوری کی پوری توجہ اس بندے کی اللہ کی طرف رہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں چونکہ یہ اعتکاف کرنے والا رہے گا، اس لیے یہ مسجد کے باہر جنازے کی نماز پڑھنے نہیں جا سکتا، کیونکہ جنازے کی نماز مسجد سے باہر ہوتی ہے۔ تو مسجد میں رہنے کی وجہ سے باہر جا کر یہ جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتا، اس کے باوجود اس کو جنازے کی نماز پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ محلے میں کوئی اس کا جاننے والا بیمار ہے، دوسرے لوگ اس کی تیمارداری کر کے آئے ہیں، اس کو بتایا ہے کہ تیرا پڑوسی بیمار ہے، یہ نہیں جا پایا اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے، لیکن دل میں نیت ہے کہ اگر میں اعتکاف میں نہ ہوتا تو میں اس پڑوسی کی تیمارداری کرنے جاتا۔ تو اس نیت کی وجہ سے، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہونے کی وجہ سے اس آدمی کو بیمار کی تیمارداری کرنے کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ آدمی اعتکاف میں بیٹھتا ہے، اس کا اٹھنا ثواب، بیٹھنا ثواب، سونا ثواب، اللہ کا وہ مہمان ہے، اور دعائیں اس میں قبول ہوتی ہیں۔ اعتکاف میں بیٹھ کر نفل نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد کی نماز ہے، اس کے علاوہ صبح شام کی تسبیحات ہیں، تلاوت کلام پاک ہے، اور تھوڑی دیر کونے میں بیٹھ کر مراقبہ، اللہ کی طرف توجہ کرنا، یہ ساری چیزیں مسجد میں بیٹھ کر آدمی کو نصیب ہو جاتی ہیں۔ تو اعتکاف بہت ساری نیکیوں کو اپنے ساتھ لے کر کے آتا ہے، اس لیے ہر آدمی کو اعتکاف کی نیت کرنی چاہیے۔ 10 دن کا اعتکاف ضرور بیٹھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ گھر میں اگر 2-4 آدمی ہیں تو ایک آدمی کو کہہ دے بھائی تم یہاں اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، ہم گھر کے کام سنبھال لیں گے۔ اسی طرح آپ کے پڑوس میں کوئی ہے، وہ اعتکاف میں بیٹھنا چاہتا ہے، تو آپ اس کو کہیں
ہم تمہارے گھر کا سامان لا کر کے دے دیں گے, تم اعتکاف میں بیٹھ جانا, ہم تمہاری مدد کر دیں گے, گھر سے تم کو یہاں کھانا لا کر کے دیا کریں گے, تمہارے گھر میں بھی بازار سے سامان لا کر دینا ہے, ہم لا کر کے پہنچائیں گے. اس طرح آپس میں مشورہ کر کے زیادہ سے زیادہ تعداد میں مسجد میں اعتکاف کے لیے آ کر بیٹھنا ہے. اور عورتیں اپنے گھر میں اعتکاف میں بیٹھیں گی 10 دن کے لیے. پاک ہونا ضروری ہے, روزہ ہونا بھی ضروری ہے. کس جگہ بیٹھے گی عورت گھر میں؟ جس جگہ وہ نماز پڑھتی ہے یا کوئی الگ کمرہ ہے, اس میں ایک جگہ فکس کر لے کہ یہ اتنی جگہ میری اعتکاف کی ہے, تو عورت اسی جگہ بیٹھ کر کے رہے گی, وہیں کھائے گی, وہیں سوئے گی, سب وہیں. کھانا وغیرہ بھی بنانا ہے تو اسی جگہ بیٹھ کر کے بنائے گی. بچے سب سامان لا کر کے دیں گے, یا عورت یہاں سے سب تیار کر کے دے گی, بچے لے جا کر کے چولہے پر چڑھائیں گے. تو سارا گھر کا کام عورت اسی جگہ بیٹھ کر کے کر سکتی ہے. بچوں کو تیار کرنا, ضروری بات چیت کرنا عورت کے لیے اجازت ہے. اور اگر 10 دن کا اعتکاف کرنے کا کسی کے پاس موقع نہیں ہے تو جتنے دن ہو سکے بیٹھے, 1 دن, 2 دن, 3 دن, 5 دن, یا صرف طاق راتوں والے دنوں میں جتنا ہو سکے اعتکاف کی نیت سے آدمی آ سکتا ہے. نفل اعتکاف ہوگا ہو. اگر 10 دن کے لیے نہیں بیٹھتا ہے, اس سے کم کے لیے آ کر اعتکاف میں بیٹھتا ہے, تو وہ نفل اعتکاف ہوگا, اس کا بھی بہت ثواب ملتا ہے. اعتکاف میں رہتے ہوئے آدمی کو کیا کرنا ہے؟ مسجد سے باہر نہیں جانا. یہ مسجد کا ایریا ہے. ایک مسجد ہے جو لوگوں میں جس کو مسجد بولا جاتا ہے, وہ باہر کے گیٹ سے لے کر یہ پوری مسجد ہے. اعتکاف کے لیے جب مسجد کا نام بولا جاتا ہے تو وہ ایریا جو خاص کر نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی ہے, یہ اندر والا ایریا, یہ ہے اعتکاف کی جگہ. اس سے باہر آدمی کو نہیں جانا. پیشاب کرنے کے لیے جا سکتا ہے, پاخانے کے لیے جا سکتا ہے, نماز پڑھنا ہے, قرآن پڑھنا ہے, وضو نہیں ہے, وضو کرنے کے لیے باہر جا سکتا ہے. ناپاک ہو گیا, نہانے کی ضرورت پڑ گئی تو نہانے کے لیے وہ جا سکتا ہے. مسجد کے سامنے بالکل گھر ہے, کوئی آدمی کھانا لا کر دینے والا نہیں, یا مسجد کے قریب میں گھر ہے, کوئی لا کر دینے والا نہیں ہے, ایسی جگہ وہ مسجد میں اعتکاف میں ہے, تو خود جو ہے اپنے گھر جا کر کھانا لے کر آ سکتا ہے. آ کر مسجد میں کھائے گا, لیکن کھانا لانے جا سکتا ہے کیونکہ کوئی لا کر دینے والا نہیں ہے. تو مسجد میں رہ کر کے اس کو رہنا ہے, باہر ہرگز نہیں نکلنا. ہاتھ دھونے کے لیے جا رہے, بہت سارے اعتکاف کرنے والے بچے کیا کرتے ہیں, ہاتھ دھونے کے لیے چلے گئے, تھوکنے کے لیے چلے گئے, کلی کرنے کے لیے چلے گئے, ارے مسواک بھول گیا کر کے مسواک لانے کے لیے چلے گئے. اس طرح کرنے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. مسجد سے باہر جانا ہے تو پیشاب, پاخانہ, وضو, واجب غسل, بس. اس کے علاوہ اعتکاف کرنے والا باہر جائے گا, اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. تو باہر کبھی اس کو نہیں نکلنا. ہاتھ وغیرہ دھونا ہے, مسجد میں ہی کوئی بڑی بالٹی رکھ لو, اس میں ہاتھ دھو لو. جب وضو کرنے جاؤ وہ بکٹ لے کر کے چلے جاؤ. برتن وغیرہ صاف کرنے باہر جا رہے نہیں جانا. وضو کرنے جب جائیں گے اسی وقت میں برتن بھی صاف کر کے وضو کر کے اندر آ جانا ہے. تو ان باتوں کا خیال کرنا. اور اعتکاف میں آنے والے لوگ اپنے ساتھ میں ملٹی میڈیا والا یہ جو موبائل ہے, ایسا موبائل اینڈرائیڈ کا لے کر نہ آئے. یہاں اس سے آپ کو کوئی کام نہیں ہے, صرف وہ بٹن والا موبائل لے کر کے آئے. ورنہ وہ اینڈرائیڈ موبائل لے کر کے آتے ہیں, خالی بیٹھے رہتے ہیں, کوئی فیس بک دیکھ رہا ہے, کوئی کچھ اور دیکھ رہا ہے. اس سے کیا ہوگا, مسجد کی بے ادبی ہو جائے گی. اس میں بعض دفعہ میوزک بھی بجنے لگتی ہے, بہت غلط بات ہے. تو مسجد کے اندر اینڈرائیڈ فون لے کر کے نہ آئے, سیدھا سادہ موبائل لے کر کے آئیں بس. وہ بھی
کہ جس کو ایمرجنسی ہو. اتنا بڑا بزنس میگنیٹ کون ہے ہمارے محلے میں جس کو ہمیشہ فون آتے رہتے ہوں اور وہ اعتکاف میں بھی بیٹھتا ہو؟ ایسے لوگ بیٹھتے نہیں. جو بہت زیادہ بزی رہتے ہیں وہ بیٹھتے نہیں اعتکاف میں. وہی لوگ مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں جن کے پاس کچھ ٹائم ہوتا ہے تو ان کے لیے موبائل کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو سیدھا سادہ اگر موبائل لانا بھی ہے تو سیدھا سادہ موبائل لے کر کے آئے یا مؤذن صاحب کا نمبر دے دیں. کیا تو بھی امپارٹنٹ رہا تو ان کو فون کر کے بولو، وہ ہمیں سنا دیں گے. بس چھٹی. موبائل سے دور رہیں گے پورا وقت عبادت میں لگ جائے گا. اور مسجد میں آنے والے جو لوگ ہوں گے اعتکاف میں وہ نہیں ہیں، وہ کیا کریں؟ ان لوگوں کی خدمت کریں جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں. پورے محلے والوں کی طرف سے بیچارے 10 دن کا وقت نکال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی خدمت کرے. کبھی کھانے کے لیے کچھ لا کر کے دے دیا، ان کے کپڑے خراب ہو گئے گھر پہنچانا ہے پہنچا دیا، طبیعت خراب ہو گئی ڈاکٹر کو پکڑ کر لائے، وہ آ کر کے انجیکشن دے کر کے جائے گا. اس طرح جو بھی ضروری خدمت ہے آنے والے تمام مصلیوں کو ان اعتکاف میں بیٹھنے والوں کی خدمت کرنی چاہیے، ان کی ضرورت کو پورا کرنا چاہیے. تو بہرحال آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ ہے، یعنی تاکید ہے اس میں، ضرور اس میں اعتکاف کرنا چاہیے. تو آپ لوگ آپس میں مشورہ کریں کہ کون کون اس سال مسجد میں اعتکاف میں بیٹھیں گے 10 دن کے لیے، اور کون کون 5 دن کے لیے بیٹھے گا، کون 3 دن کے لیے بیٹھے گا. اس طرح آپس میں مشورہ کر کے باضابطہ ایک منظم شکل میں اعتکاف میں بیٹھ جائیں. اور ایک اہم مسئلہ، یہ اذان کا کمرہ ہے اور یہ اسٹور روم ہے، اس میں بھی نہیں جانا. اگر مسجد میں کوئی نہیں ہے، مؤذن صاحب بھی نہیں، امام صاحب بھی نہیں، اذان کا ٹائم ہو گیا، اذان دینے کے لیے اعتکاف والا اندر جا سکتا ہے، کیونکہ وہ مسجد نہیں ہے، وہ اذان کا کمرہ ہے، وہ اسٹور روم ہے. مسجد بس یہ ایریا ہے. تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگ اندر صرف اذان دینے جا سکتے ہیں. کبھی مؤذن صاحب نہیں ہے، لیٹ ہو گیا یا انہوں نے فون کر کے بول دیا تو اذان دینے کے لیے اندر جا سکتے ہیں. اور بہت سارے بچے ایسے ہیں شرماتے ہیں کپڑا پہننے، تو کپڑا پہننے اندر جاتے ہیں. نہیں شرمانا، لنگی پہن کر کے کپڑا پہن لینا، بس کونے میں چلے جاؤ، وہ کونے میں چلے جاؤ، پہن لو. یا یہاں نہیں پہن سکتے تو باتھ روم میں جب پیشاب کے لیے جاؤ اس وقت جا کر کے کپڑے پہن کر کے آ جاؤ. کپڑے پہننے کے لیے اندر جانا، بیگ رکھنے کے لیے نہیں، بیگ سب باہر ہی رہے گا. یا بیگ اندر ہے تو آپ اندر نہیں جانا. کوئی آدمی ہم جیسے جو اعتکاف میں نہیں بیٹھتے وہ جا کر کے آپ کو لا کر کے دیں گے. اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگ مسجد سے ہٹ کر کسی جگہ نہیں جا سکتے. جانا ہے تو بس پیشاب پاخانہ، وضو، واجب غسل بس. جنازہ بھی اگر آیا ہوا ہے، آخری بات، جنازہ بھی اگر آیا ہوا ہے، یہ اندر ہے تو باہر جنازہ پڑھنے نہیں جا سکتا. اگر یہ باہر ہے، وضو کرنے گیا تھا، آتے آتے دیکھا کہ جنازے کی نماز تیار ہے تو جنازہ پڑھ کر اندر آ سکتا ہے، اندر سے باہر نہیں جا سکتا. اس قدر اس میں اسٹرکٹ ہے. اگر کسی وجہ سے اعتکاف میں بیٹھا ہوا آدمی کو ایمرجنسی کام پڑ گیا باہر جانے کا اور وہ چلا گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا، تو اس کو کیا کرنا؟ 1 دن کا اعتکاف قضا کر لینا. بس پورے 10 دن کا اعتکاف قضا کرنے کی ضرورت نہیں. 1 دن کا اعتکاف قضا کر لے گا، اس کی قضا مکمل ہو جائے گی. جو اعتکاف ٹوٹ گیا تھا اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا. کل اعتکاف کے سارے مسائل میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. 1-2 بات مزید اس میں عرض کرنا ہے. بعض لوگوں نے سوال بھی پوچھا ہے کہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے ضرورت کے لیے فون پر بات کر سکتے ہیں کیا؟ ہاں بات کر سکتے ہیں. آپ کو ضرورت ہے، کوئی کاروباری بات بھی آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، بیوپار کی بات بھی آپ کرنا چاہیں فون پر بات کر سکتے ہیں. گھر میں ضرورت کی بات کرنا ہے وہ بھی آپ مسجد میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں.
اور مسجد میں کسی بھی جگہ بیٹھ کر کے کر سکتے ہیں اعتکاف کی حالت میں. گھر فون کر کے بات کرنا ہے، کسی بھی جگہ بیٹھ کر کے کر سکتے ہیں. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی فون پر بات کر رہا ہے تو اس کو برا سمجھتے ہیں کہ تم یہاں بیٹھ کر کے بات کر رہے ہو، جاؤ وہ لاسٹ صف میں جا کر کے بات کرو. ایسی بات نہیں، پہلے صف میں بھی بیٹھ کر وہ بات کر سکتا ہے. اعتکاف کرنے والے کے لیے اس کی اجازت ہے کہ وہ ضرورت کی بات کرے، البتہ دوسروں کو ڈسٹرب نہیں ہونا، دوسروں کو ڈسٹرب کیے بغیر بات کرے. اور اعتکاف کرنے کا عظیم فائدہ یہ ہے کہ اس سے اس کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے گا. شب قدر کی عبادت اس کو نصیب ہو جاتی ہے، کیونکہ 10 دن سنت اعتکاف میں وہ بیٹھے گا تو پورے 10 دنوں کے اندر وہ مسجد میں رہتا ہے، تو 5 طاق راتوں میں بھی وہ مسجد میں رہے گا. 5 طاق راتوں میں جب وہ مسجد میں ہے، 5 طاق راتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات کیا ہے، شب قدر ہے، لہٰذا اس کو شب قدر کا ثواب مل جائے گا. یعنی 80 پر 3 سال نفل عبادت کرنے کا ثواب اس کو اعتکاف میں 10 دن بیٹھنے سے حاصل ہو جاتا ہے. اور ایک خاص بات، اعتکاف میں چونکہ وہ بیٹھا ہے تو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے گا اور فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھے گا. اور حدیث میں آتا ہے جو آدمی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سو گیا، آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. اور جو آدمی فجر کی نماز بھی جماعت سے پڑھ لیا، یعنی عشاء بھی جماعت سے فجر بھی جماعت سے، تو پوری رات نفل عبادت کرنے کا ثواب اس کو مل جاتا ہے. تو اعتکاف میں بیٹھنے سے بہت ساری نیکیاں بندے کو حاصل ہو جاتی ہیں. اور اعتکاف میں اللہ تعالیٰ بندے کو کیوں بلاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ پوری زندگی باہر رہا ہے، پوری زندگی کا اس کا وقت دنیا میں لگ رہا ہے، اللہ کے لیے کچھ دنوں کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے. وہ آدمی باؤنڈ ہو جائے اللہ کے لیے کہ اے اللہ میں 10 دن کے لیے بس تیرا ہوں، تیرے گھر میں رہوں گا، میرا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب تیرے گھر میں مکمل سرنڈر ہو گیا ہوں 10 دن کے لیے. تو اس طرح آدمی 10 دن کے لیے آئے تو اللہ کا ایک خاص قرب اور نزدیکی اس کو حاصل ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک زیادہ سے زیادہ یہاں اعتکاف بیٹھنے والوں کو توفیق عطا فرمائے. آمین.